ब्रिगेडियर ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور وہ بھی سرکاری وسائل خرچ کر کے، یہ اہم انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ جس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، جس طرح سے ان کے ذہنوں کو ذہن سازی کی گئی اداروں کے خلاف، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی آئی تھنک پی ٹی آئی نے جو ہے سوشل میڈیا کی جب ٹیمیں بنائی تھیں تو دے ور کوائٹ انفلوئنسڈ بائی کیمبرج انالیٹیکا، ایک گروپ تھا جس نے بریگزٹ پہ کام کیا اور ٹرمپ کی کیمپین پہ۔ سو اس کو لے کے چلے کہ یہ بڑا بھونڈا قسم کا آئی تھنک ان کا اسٹرکچر تھا، اور اگر ابھی جس طریقے سے انفارمیشن آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آئی تھنک پوری اسٹیٹ نے اور لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے 9 مئی کو اس کو ویپنائز کیا گیا۔ اور 9 مئی کو اگر آپ لنک کریں ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ، ان کا بہت بڑا رول بھی تھا اور ان کو شاید ان میں فزیکلی بھی لوگ اس میں انوالو ہوئے۔ اس کے اندر جو ویپنائز کیا گیا سوشل میڈیا کیمپین کو، آرمی، انٹیلیجنس، آئی ایس آئی اور اسٹیٹ کے خلاف بیسیکلی لوگوں کو اکسایا بھی گیا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور بھارت جو ہے بڑا اون کرتا ہے ان اکاؤنٹس کو، اسپیشلی ان کے جو لیڈنگ یوٹیوبرز ہو گئے یا باقی ٹویٹر وغیرہ پہ بیٹھتے تھے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کام ریسرچ انالیسس نہیں کر سکا پچھلے 72 سالوں میں، انہوں نے کوشش کی۔ آلدو ابھی کافی حد تک آئی تھنک اس پہ قابو پایا گیا ہے، عوام کو بھی اویئرنیس ہے، یوتھ کو بھی، لیکن اسٹل آئی تھنک اٹ واز بینگ مینٹین۔ اور انفارچونیٹلی دیکھیں کہ یہ اکاؤنٹ جو تھے پہلے ان کے لیڈر چلاتے رہے، پھر آگے سے یہ آئی وڈ سے کہ آؤٹ سورس کر دیے گئے ڈفرینٹ لوگوں کو، اور اسٹیٹ کا پیسہ استعمال ہوا۔ اور یہ تو صرف شاید کے پی گورنمنٹ کا آئی تھنک اس کی جو بھی اس کی سرچ ہے اور انکوائری ہے، بٹ ادروائز اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ والی سائڈ پہ بھی جائیں اور باقی صوبوں میں، تو آئی تھنک ان کا کافی بڑا نیٹ ورک تھا۔ اور لک ایٹ دا وے دے ہیو یوزڈ دیئر ریسورسز۔ کلیم ان کا یہی رہا ہے جی کہ ہم بڑی پاپولر پارٹی ہیں، اور ہر قسم کے سروے میں صاف ظاہر ہے یہ لوگ ٹیکنیکلی جس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے، سرویز کو بھی بڑا ٹوسٹ کیا جاتا تھا۔ سو آئی تھنک ضرورت اس بات کی، اس طرح سید علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ لیگل ایکشن ہونا چاہیے، چاہے یہ جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں یا ان کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے، اس کے بعد ان کے آئی ایم شور ڈائریکٹرز ہوں گے، اور پیسہ کس طریقے سے اس کو فنڈ کیا گیا، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور آئی تھنک اس کو بھی ریپ اپ کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے یہ ہیٹ کیمپین چلائی گئی۔ دین ان کے انٹرنیشنل لنکیجز رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، وہاں پہ بھی آئی ڈونٹ نو کون ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ صاف ظاہر اگر آپ اینٹی پاکستان ایجنڈا چلاتے ہیں تو اس میں ہوسٹائل ایجنسیز انوالو ہو جاتی ہیں۔ کیا انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے، یا MI6 کر رہی ہے، یا دوسری ایجنسیاں جو اینٹی پاکستان ہیں؟ سو آل ٹولڈ آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ آئی وڈ سے انفارمیشن ہے، اور اس پہ بیس کر کے اسٹیٹ شوڈ کم ویری ہارڈ آن دیم۔ برگیڈیئر صاحب جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ انٹرنیشنل لنکیجز بھی ان کے ہو سکتے ہیں، بہت سی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں ایجنسیز کو ہائر کیا جاتا رہا ہے انفلوئنسنگ کے لیے، اپنا نیریٹو جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے۔ تو ابھی اگر نیشنل لیول پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے یا ہوں گی، اور اس کے بعد مزید انکشافات بھی متوقع ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، صاف ظاہر جب آپ ریزونیٹ کرتے ہیں یا ٹرینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس میں باہر سے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اس میں انڈین ٹرولز بھی شامل ہوئے تھے۔ دے ڈونٹ ریئلائز کہ بنگلور سے یا دلی سے، ممبئی سے کافی زیادہ اس کے اندر انپٹ آتی تھی۔ اور جب آپ پاکستان یا پاکستان کی ملٹری یا اس کی انٹیلیجنس کے اگینسٹ سالٹ کریں گے، تو آپ کے دشمن تو اس پہ بڑا آئی تھنک اس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ لیکن آئی تھنک زیادہ یہ ہے کہ اس میں جو انٹرنل ہے اس کو کیا جائے بیسیکلی، اینڈ دین انٹرنیشنلی بھی ڈیفینیٹلی لاز ہیں۔ ابھی انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سوشل میڈیا لاز بڑے سخت کیے ہیں۔ ان کی 10 ایجنسیاں ہیں جو کسی بھی شخص کو اگر شک ہے اس کو روک سکتی ہیں، اس کا لیپ ٹاپ موبائل لے کے ڈاٹا نکال سکتی ہیں، اور ان کیس اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو بیسیکلی جو ہے پھر چارج کیا جاتا ہے آپ کو۔ یہاں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے مجھے بیسیکلی گلہ بھی ہے کہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں اس چیز کو ہیومن رائٹس کے چکر میں بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اور اسٹیٹ کو بیسیکلی کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سو آل ٹولڈ دس از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ انفارمیشن، اور اس کا پورا جو ہے آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی جو بھی لیگل ایسپیکٹس ہیں، اور جو بھی چین آف کمانڈ میں، اینڈ آئی ایم شیور اٹ گوز رائٹ اپ ٹو دا چیئرمین، جو یہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو کتنے زیادہ لوگوں نے بھی کس طریقے سے ویپنائز کر کے اسٹیٹ پہ اسالٹ کیا گیا، تو سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کرتی رہی، یہ تو پہلے بھی معلوم تھا۔ جس طرح سے میٹنگز کی جاتی تھیں، ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہو گئیں، یوٹیوبرز کے ساتھ ہو گئیں، اور انہیں اپنے حق میں انفلوئنس کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا،
یہ بھی سب کے سامنے تھا، لیکن اب یہ سرکاری وسائل سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں، سرکاری بل بوتے پر یہ تمام تر کیمپین لانچ کی گئی تھی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی نظام اور ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت اہم اور بڑے انکشافات ہیں. 4 پہلو اس کے مختصراً میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ اہم ترین ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ وہ ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کی جو حکومت تھی وہ ان فنڈز کو، عوام کے پیسے کو ریاست کے خلاف انفارمیشن وارفیئر لڑنے کے لیے اور اس کے خلاف فیک پروپیگنڈا اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اس کا اہم پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ چیز بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کہ اس جماعت کی جو سوشل میڈیا میں مقبولیت کا امیج ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹیفیشلی معصوم اور نوجوانوں کو ایکسپلائٹ اور گمراہ کر کے ریاست پہ حملے آور ہونے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو نوجوان نسل کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، بجائے کہ ان کو آپ انٹرنشپ کے نام پر انگیج کر رہے ہیں اور بجائے کہ ان کی کوئی کیریئر ڈیولپمنٹ ہو یا ان کو کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، ان کو آپ جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں حکومت اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور انفارمیشن وارفیئر لڑنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قانونی، سیاسی اور قومی سلامتی کے حوالے سے بہت گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں. محمد علی صاحب، دور اقتدار پی ٹی آئی کا اگر دیکھیں کے پی میں تو وہ خاصا طویل رہا اور اس کے دوران جو ہے وہ سرکاری وسائل ہی زیادہ تر استعمال کیے گئے. اس کے بعد جب وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کی جاتی رہی ہوں گی. تو کیا کوئی باز پرس ہوگی ان کی اس سلسلے میں؟ کوئی انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں لیکن ان سے بھی کوئی کیا پوچھے گا؟ دیکھیں، اس کے 3 جو میں ڈومینز میں اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں. پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اثر ہیں اور نتائج ہیں وہ عوامی سطح پہ شعور اور آگاہی کی شکل میں ظاہر ہوں گے کہ جب عوام کو یہ اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس جماعت کا بیانیہ نہ صرف ریاست مخالف ہے بلکہ اس کے پیچھے ان کے اپنے خون پسینے کے جو ٹیکس کی کمائی ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، جو بجائے کہ ان کی ترقی خوشحالی کے لیے استعمال کی جائے وہ ریاست پہ انفارمیشن وارفیئر لڑنے کے لیے ان کا ٹیکس پیئر منی استعمال ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ شعور سب سے امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے اور اس کے اثرات جو ہیں آنے والے الیکشن کے ریزلٹس میں بھی میرے خیال میں ریفلیکٹ ہوں گے کہ جب ہماری عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کرے گی. دوسرا پہلو اس کا قانونی پہلو ہے اور جو ریلیونٹ قوانین ہیں اس میں چونکہ اب ثبوت ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو ان کے تحت جو لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا، اپروو کیا، آرڈر کیا، آرگنائز کیا، مینیج کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، ان کو عوام کے سامنے بھی ایکسپوز کیا جائے گا اور قانونی اور تادیبی کارروائی بھی ان کے خلاف کی جائے گی تاکہ ان کو نہ صرف قرار واقعی سزا دی جا سکے بلکہ ان کو ایک مثال بنایا جا سکے کہ کسی اور جماعت یا گروہ کو اس قسم کی کام کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو. محمد علی صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت سے سوالات اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں. اگر پاکستانی اداروں کے خلاف اتنے عرصے سے شروع سے ہی یہ تمام تر پروپیگنڈا کیا جاتا رہا اور پیڈ یہ تمام تر پروپیگنڈا تھا جس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا، تو ان کا نظریہ کیا تھا، پھر نیریٹو کیا تھا پھر اس سلسلے میں؟ جی یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیں، ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا نظریہ یا ان کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی. وہ صرف انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر ریاست مدینہ کے متبرک نام کو استعمال کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے، لیکن ان کا اصل ایجنڈا جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا، ان کے اوپر عوام کی ٹرسٹ، کانفیڈنس اور اعتماد کم کرنا، پاکستان کے سوشل کانٹریکٹ کو ویکن کرنا، ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرنا ان کا اصل ایجنڈا تھا جو کہ وہ سیاست اور انفارمیشن کے گاب میں کرتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں، جو انکشافات ہوئے ہیں، اس پر بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف کارروائی ہوگی یا ہونی چاہیے؟
جی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ اب حقائق اور ثبوت سامنے آ چکے ہیں، تو میں توقع کرتا ہوں کہ فی الفور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ قومی سلامتی کے حساس اور اہم ترین معاملے کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو پرائرٹی پہ دیکھے گی اور جلد از جلد اس کا فیصلہ کرے گی، تاکہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو تعدیبی کارروائی بھی ہو سکے، ان کو قرار واقعی سزا بھی مل سکے، اور کسی اور گروہ یا جماعت کو اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت بھی نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔